سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ رسالے ضیاء درود السلام میں صفحہ نمبر 8 پر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس سے یہ پسند ہو کہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ عز و جل اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماشاء اللہ، خیر مقدم کرتا ہوں آپ حضرات کا، تشریف لے آئے۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث، انما الاعمال بالنیات، جو حدیث شریف کا جز ہے، لیکن نیتیں کرنے کا ذہن نہیں ہوتا۔ میں تو الحمدللہ کچھ نہ کچھ نیتیں کر کے حاضر ہوا ہوں، اور اگر نیت کا علم ہے تو جتنی زیادہ نیتیں کریں گے اتنا ثواب بھی زیادہ ہوگا، اور اگر کچھ بھی نیت نہیں ہوگی تو ظاہر ہے نہ ثواب ہوگا نہ گناہ، جبکہ وہ کام فی نفسی مباح ہو۔ اور اگر خدا نخواستہ نیت میں فساد، تو جیسا نیت میں فساد ہوگا ویسا اس کے عمل میں فساد ہوگا۔ بری نیت اگر گناہ ہے تو ظاہر ہے کہ اگر وہ نیت اس درجے کی ہے تو پھر اس کو گناہ لکھا جائے گا۔ تو اس لیے اب جیسے یہاں ہم حاضر ہوئے ہیں سب مل کر، تو اس میں یہ نیتیں ہو سکتی تھیں کہ علماء کرام کی زیارت کروں گا۔ الحمدللہ ہمارے علماء کرام میں تشریف فرمایا، مدرسین بھی تشریف لائے ہیں اللہ کی رحمت سے۔ صالحین کے قرب کی برکتیں حاصل کروں گا، تو اس میں طلباء کرام ہیں جو مطلب قال اللہ وقال الرسول، ان کا یہ کام ہوتا ہے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ یہ مسلمانوں کا بہت اچھا طبقہ ہے، احسن الحمدللہ۔ یعنی عملی طور پر اگرچہ کمزوری ہونی نہیں چاہیے، لیکن خود علم دین اتنی بڑی فضیلت رکھتا ہے کہ دیکھیں، عابد ہونا اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں ہے، عالم ہونا اللہ کی صفت ہے نا۔ تو عالم، اچھا، پھر ہر نبی عالم، اور اپنی اپنی امت میں سب سے بڑا عالم، پھر سید الانبیاء ساری مخلوق میں سب سے بڑے عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو علم بھی اتنی بڑی فضیلت رکھتا ہے، اور علم حاصل کرنا از خود ایک افضل عبادت ہے۔ تو یہ طلباء کرام الحمدللہ گویا ہر وقت عبادت میں لگے رہتے ہیں، رائے خدا میں ہی ہے۔ البتہ اخلاقیات اور عملیات پر بھی توجہ ہونی چاہیے کہ ان کو اچھا کردار اور ستھرا کردار رکھنا چاہیے، کیونکہ سفید چادر پر دور سے دھبا نظر آ جاتا ہے۔ تو یہ سفید چادر ہے، داڑھی بھی ہے، تو امامہ شریف، تو کسی کے سر پہ ٹوپی، تو بہرحال ایک مذہبی حلیہ ہے، وضاقت ہے۔ تو اس کو لوگ نوٹ کرتے ہیں،
ایک داڑھی منڈا اگر چوک پر رہ کر گالیاں بھی نکالے تو اس کو اتنا کوئی محسوس نہیں کرے گا، اتنا ایک مذہبی حلیے کا شخص اگر کہا لگاتا ہوا بازاری انداز میں گزرے گا، بھائی مولانا کو کیا ہو گیا، لوگوں نے یہ کہنا ہے۔ تو اس لیے آپ حضرات اس معاشرے کا ایک ذمہ دار طبقہ بھی ہیں، تو اس لیے وہ بہت محتاط چلنا ہے، پھونک پھونک کر قدم اٹھانا ہے، اور زبان کی احتیاط تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ زبان نہ جانے کتنوں کو اوندے منہ جہنم میں گرائے گی۔ جہنم میں گرانے سے پہلے بھی زبان بہت سو کو دنیا میں رسوا کرتی ہے، ذلیل کرتی ہے، اور یہ تو میں سمجھتا ہوں تھوڑا آپ غور کریں گے تو سب کو اندازہ ہو جائے گا کہ بول کر تو کئی بار پچھتانے کی نوبت آئی ہوگی، لیکن خاموش رہ کر شاید ہی کبھی پچھتانے کی نوبت آئی ہو۔ پھر بھی بول کر پچھتانے سے نہ بول کر پچھتانا اچھا ہوتا ہے کہ اس میں رسوائی کم ہوتی ہے، کبھی ایسی کوئی بات میں وہ چپ رہ بھی گیا تو، لیکن بول کر جو بعض اوقات فساد کھڑا ہوتا ہے، جو مسائل کھڑے ہوتے ہیں، بعض اوقات تو پوری شخصیت جو ہے نا ایک جملے کی وجہ سے ڈیمیج ہو جاتی ہے۔ اس طرح کے بھی مطلب ہیں تجربات مجھے، ایک کا جملہ ایسا، کبھی کوئی مقرر بول دیتا ہے تو وہ گیا، کبھی کوئی پیر صاحب بول دیتے ہیں وہ ہاتھ سے گئے، ایسا ہوتا ہے۔ میں جن دنوں پنجاب کے دورے میں تھا تو ایک شہر میں ایک شخصیت تھی جس کا کبھی توتی بولتا تھا، پھر مجھے کسی نے بتایا کہ انہوں نے کوئی اپنے خطاب میں کوئی ایک جملہ بولا تھا، اس جملے کا نتیجہ یہ ہوا، وہ رمضان شریف کا مہینہ تھا، کہ لوگ اتنے بدظن ہوئے کہ کہاں عید کی نماز میں مسجد بھر کے باہر صفیں بچھتی تھی، اب وہ مسجد کا اندرونی حال بھی نہیں بھرا، بس تھوڑے سے نمازی ان کے رہ گئے، سارے لوگ خلاف ہو گئے۔ تو ایک جملہ آدمی کو وہ راج دلاتا ہے یا پھانسی کا پھندا گلے میں ڈلواتا ہے، ایک جملہ، زبان۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی زبان کو ایک بار مروڑ رہے تھے کہ اس نے مجھے ناکوں چنے چبوائے ہیں، یہ ناکوں چنے چبوائے ہیں یہ محاورہ ہے، یعنی اس نے مجھے بہت مصیبتوں میں مبتلا کیا ہے، یہ آپ کی عاجزی ہے۔ آپ تو سراپا صداقت ہیں صدیق جو ٹھہرے، پھر بھی ہمارے لیے بڑی عبرت ہے، ہم لوگ جب بولنے پر آتے ہیں نا، چاہے ہم منچ پر بولیں، چاہے مائک پر بولیں، چاہے دو مل کر بات کریں، ہماری گفتگو کا کوئی ٹھکانہ ہوتا نہیں ہے نہ۔ سچی بات یہ کہ اگر کوئی حساس طبیعت کا مالک میری یہ بات سنے گا نا تو شاید اس کو یہ احساس اجاگر ہوگا کہ یار مجھے تو ابھی تک بولنا ہی نہیں آیا۔ ویسے بڑی بڑی باتیں کرتا ہوں لیکن حقیقی معنوں میں شریعت کے مطابق مجھے بولنا ابھی تک نہیں آیا، یہ سیکھنا ہے۔ سر بغیر سیکھے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، تو اس کے لیے وہ حدیث پاک میں نا کہ جو خاموش طبیعت مومن دکھائی دے تو وہ ضرور صاحب حکمت ہوگا، اس کے پاس بیٹھو، اس طرح کا مضمون حدیثوں میں ہے۔ تو اب بدقسمتی سے اس طرح کی صحبتیں بھی کمیاب ہیں، اب تو وہ جو بولے انہیں گفتار کے غازیوں کا اس وقت تو دور دورہ ہے۔ اللہ کرے کہ ہم لوگ کردار کے غازی بن جائیں، اللہ کرے، اللہ کرے، اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو یہ بھی نیت کر لیے کہ یہاں بیٹھے بیٹھے ہم انشاءاللہ علم دین حاصل کریں گے، انشاءاللہ حکمت کی باتیں سیکھیں گے، انشاءاللہ اپنے کردار کی اصلاح کے مدنی پھول لے کر یہاں سے اٹھیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ آپ نے جیسے زبان کی بے احتیاطیوں کے حوالے سے بتایا، تو امیر سنت کی بارگاہ میں ہے کہ جب ہم اپنے درجے میں ہوتے ہیں یا اپنے جامعہ میں ہوتے ہیں تو پھر ایک ہی کمیونٹی کے ہوتے ہیں، آپس میں ساتھ اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا، اور جامعہ بھی جو ہے وہ ایک گھر جیسا ایک ماحول ہوتا ہے، تو وہاں اگر مسخری وغیرہ ہو جائے یا کوئی شرارتیں وغیرہ تو حرج کیا ہے اس میں؟ تھوڑا ظاہر سی بات ہے گھروں سے دور آئے ہوتے ہیں اور جانا بھی جو ہے وہ بعض کا 5-5 6 مہینے بعد جو ہے وہ گھر جانا ہوتا ہے، تو اگر اس طرح سنجیدہ رہیں گے خاموش رہیں گے تو پھر گھر کی یاد بھی آئے گی، تو کیا کریں؟ خوشگوار گفتگو جو دوسروں کا دل خوش کرے
اور ہو جائز تو اس کی ممانت تو ظاہر نہیں ہے، نہ میں نے کی ہے۔ اب ہماری جو گفتگو ہوتی ہے نا وہ طنز لہجہ، سامنے والے کو ڈیگریڈ کرنے والے کا انداز اور یعنی احترام مسلم سے ہٹ کر ہوتی ہے، تو اس وجہ سے فساد ہوتا ہے۔ آئیے تشریف رکھیے، ماشاء اللہ خیریت سے ہیں، یہ سن کر کوئی برا نہیں مانے گا۔ ابے اتنے دن سے نظر نہیں آتا تھا، بڑا مصروف ہو گیا، اتنا جملہ بھی ہو سکتا ہے اس کو نہ کرے کچھ، جبکہ وہ بے تکلفی ہو۔ لیکن پھر آگے جب یہ بڑھتے ہیں نا، وہی بڑا آدمی بن گیا، عید کا چاند ہو گیا ہے، اب کہاں آئے گا، اتنے دن سے بیمار ہوں، تو نے میری خبر نہیں لی، تو وہ پھر جو چونکہ چنانچہ شروع ہوگا نا، تو پھر وہ دل شکنیاں شروع ہو جائیں گی۔ پھر اگلا بھی کچھ نہ کچھ، آپ پھول دیں گے تو ہو سکتا ہے گلدستہ دے مارے پھول کا پورا ہی اٹھا کے، یہاں شیر کے سوا شیر ہوتے ہیں، تو یوں مسائل خراب ہو جاتے ہیں۔ ہمارا لہجہ نرم نہیں ہے، ایک مسلمان کا احترام ہمارے انداز میں نہیں ہے۔ ایک اسلامی بھائی نے مجھے بتایا کہ میرے چھوٹے بھائی جو ہیں وہ میری سنتے نہیں ہیں، اور مطلب وہ سیٹ نہیں ہے مجھ سے، وہ ترکیب آؤٹ ہو جاتی ہے۔ تو میں نے کہا یار اس کو آپ جناب سے بات کریں، کیونکہ تو یار چھوڑنا یار، چپ مرنا، یہ گفتگو تو چھوٹا بھائی کہاں سیٹ ہوگا یار۔ میں نے کہا آپ اس سے آپ جناب سے بات کریں۔ تو کچھ دن کے بعد انہوں نے مجھے بتایا کہ یار آپ نے بڑا عجیب نسخہ بتایا، میرے بھائی مجھ سے سیٹ ہو گئے۔ وہی تو زبان، آپ جناب سے اگر بات کریں گے تو پتھر بھی پگھل جائے گا، اور ہم تو تکار کریں گے تو ایک دن کا بچہ بھی ظاہر ہے کہ وہ ہمارے خلاف ہو جائے گا۔ یہ مبالغہ ہے، ایک دن کا بچہ۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غالباً ارشاد ہے کہ مذاق مسخری سے وقار جاتا رہتا ہے، اور ویسے کسی اور بزرگ کا قول ہے کہ چھوٹے بچوں سے مذاق مسخری سے وقار جاتا رہتا ہے۔ تو مذاق مسخری اور چیز ہے، اور مزاح یہ اور چیز ہے۔ مزاح چند بار ثابت ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کہ زیادہ بھی اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن مذاق مسخری جو ہے نا وہ یہ ہوتی ہے یعنی کہ مسخری، استہزاء۔ یہ مذاق مسخری اس کو بولتے ہیں کہ سامنے والے کی توہین کی جائے، اس کی اس طرح کی اس کی بات کی جائے کہ اس سے اس کی تحقیر لازم آئے، وہ ڈیگریڈ ہو۔ تو اس طرح کا مذاق ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ ابے لنگڑے کیا حال ہے؟ اب بھلے نا وہ دونوں ٹانگوں سے معذور ہے، برا تو لگنا ہے اس نے۔ اندھے کو بھی اچھا لگانے کے لیے لوگ حافظ جی بولتے ہیں، اگرچہ اس نے ناظرہ بھی نہ پڑھا ہو۔ میں نے کہ وہ تو اب ایک اندھے کو بھی ہم اندھا بولیں گے نا، وہ اندھے، برا تو لگے گا نا سو۔ تو اس لیے وہ الفاظ کا انتخاب، بہتر سے بہترین الفاظ بولے جائیں، یہ گر جو ہے نا آ جائے نا تو بندہ ہر دل عزیز ہو جائے۔ میرے بڑے بھائی فرماتے تھے مرحوم کہ وہ تانگے والوں سے بات نہیں کرتے تھے، کہ تانگے والے ابے ہوئے اڑے، ان کی اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے، وہ اس لیے بات نہیں کرتے تھے کہ اس کا انداز میرے اندر ودیعت نہ ہو جائے، تو وہ بچتے تھے۔ بعض اکابرین میں سے، اسلاف میں سے ہوئے کہ باہر جاتے ہوئے جب لوگ گفتگو کر رہے ہوتے اس طرح کی رفع جیسے گفتگو، تو وہ کانوں کو بند کر کے گزر جاتے تھے کہ کہیں کہ ان کے الفاظ میرے اندر آ جائیں اور وہ مجھے یاد رہ جائیں، اور پھر تو اب تو خیر اتنی سوچے کہاں ہیں۔ تو بہرحال کہ طلباء کرام بے شک اپنی بے تکلفی ہو، لیکن ہر ایک کا اپنا ایک عزت نفس ہوتی ہے، اس کا احترام ہوتا ہے۔ اگر اس حساب سے بے تکلفی ہوگی اور کسی کی حد تک کے عزت، کسی کی تذلیل نہیں ہوگی، تو مدینہ کوئی حکم نہیں لگے گا۔ دل آزاری کریں گے تو آپ بولیں نہیں تو ہماری چلتی ہے، وہ چلتی کیا ہے، مطلب وہ
دل تو اس کا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تم نے. اب بولتے ہماری چلتی ہے, سب کے سامنے اس کو ذلیل کر دیا. اب وہ تمہارے شر سے بچنے کے لیے بیچارہ مسکرا رہا ہے, تو تم سمجھتے ہو ہنستا ہے تو یہ بالکل میری ہم نوائی کر رہا ہے. نہیں نہیں, وہ اپنی جیب مٹانے کے لیے ہنس رہا ہے. اندر سے وہ تم سے مطلب بزن ہے. ہمارا یہ ہے مطلب کہ جو ذرا وہ تیز ترار ہوتا ہے تو لوگ اس سے ڈرتے ہیں, تو اس کے ہاں ملاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سب اس سے متفق ہیں. جیسے کہ ہر ہاتھ چومنے والا عقیدت مند تھوڑی ہوتا ہے. سب چوم رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی چوم لیتا ہے کہ میں نہیں چوموں گا تو لوگوں کی توجہ چلی جائے گی اور سمجھیں گے یہ کوئی مخالف آ گیا ہے. تو اس لیے بہرحال یہ کہ اپنا کردار بندہ ستھرا رکھے, گفتار درست رکھے, تو دنیا میں بھی عزت ملے گی, آخرت میں بھی عزت ملے گی, اور مسلمان کی دل آزاریوں سے بھی بچا رہے گا, بہت ساری خرابیوں سے بچا رہے گا. ورنہ جیل کے اندر بھی اگر ہم نے جائے نا تو اس میں ایک سے خر دماغ ملیں گے, غصے والے ملیں گے, اور ایک تعداد وہ ملے گی کہ جن کی زبان نے ان کو برباد کیا ہوگا. بھلے وہ قتل و غارت گری, تو زبان تو کرواتی ہے, گھر توڑواتی ہے, طلاق دلواتی ہے, گھریلو ناچاکیاں جتنی بھی ہو رہی ہیں کم و بیش سب میں زبان کا ہی کردار ہے. ایک کچھ بولتا ہے, جیسے کہ ساس بولتی ہے نہ بولنے کا, بہو برداشت کرنے میں فیل ہو جاتی ہے, وہ جوابی کاروائی کرتی ہے, طلاق پر نوبت آ جاتی ہے. بعض اوقات اس طرح میاں بیوی میں ہوتا ہے. تو ایک بولے بھی تو دوسرا اگر صبر کر لے تب بھی بات آئی گئی ہو سکتی ہے, لیکن ایسا ہے نہیں. اور جہاں ایسا گرم کا گوار جہاں نہیں ہے وہاں آئے دن فساد, غیبتیں, تہمتیں, بدگمانیاں, اور پھر جھوٹے مبالغے اور بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا تعلق جامعہ دارالعلوم نعیمیہ سے ہے. حضور یہ بتائیے کہ علم دین حاصل کرنے کا بنیادی مقصد کیا ہونا چاہیے, اور ہم چونکہ طلباء یہاں پر کثیر تعداد میں موجود ہیں, ہمیں ایسی نصیحتیں ارشاد فرمائیے جن پر عمل کر کے ہم مستقبل میں صحیح طریقے سے مسلک کی خدمت کر سکیں. جزاک اللہ خیرہ. بہت عمدہ سوال ہے. اصل ثواب اگر چاہیے نا تو اس میں تو وہ رضا الہی کا پہلو ہی ثواب دلا سکتا ہے. تو علم دین حاصل کرنے سے انہیں یہ نیت کرے کہ میں اللہ کی رضا حاصل کروں گا, خود سے جہالت دور کروں گا, اور اس کے ذریعے اپنے عقائد و اعمال کا تحفظ کروں گا, اور میری عبادت کی جو خامیاں ہیں ان کو بھی دور کروں گا. اس کے ذریعے اعلاء کلمت الحق کروں گا, اللہ تعالی کا نام بلند کروں گا. اس سے میں نیکی کی دعوت اس کے ذریعے عام کروں گا, اور جو علم میں نے حاصل کیا وہ اہل کو سکھاؤں گا, کیونکہ نا اہل کو تو علم کی بات بتانا ایسا جیسے وہ خنزیر کے گلے میں ہار ڈالنا, حدیث شریف میں مثال دی گئی ہے. تو جو اہل ہوگا اس کو علم کی بات میں سکھاؤں گا. اس طرح اچھی اچھی نیتیں کرے. اچھا, اب عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ علم دین جو حاصل کرتا ہے نا اس کو شیطان ڈالتا ہے وسوسے کہ یار تم علم دین حاصل کر رہے ہو لیکن اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے. یعنی زیادہ تر جو دور ہے نا ہمارے مدارس سے, اسلامیہ سے عوام, اس کی پذیرائی تو ہے ہی نہیں, پذیرائی کہیں نہیں ہے. حالانکہ مفت پڑھاؤ, ان کو مفت کھلاؤ, مفت رہائش دو, تب بھی نہیں آ رہے نا. جبکہ دنیاوی یونیورسٹیز یا جو بھی تعلیمی ادارے ہوتے ہیں بھاری فیسیں دیتے ہیں, پلے سے کھاتے ہیں. اگر ہاسٹل ہے تو شاید اس کے بھی کرائے لیتے ہوں گے, اور ہے نا بہت کچھ ان سے مطلب, پھر بھی اس کے لیے مرتے ہیں لوگ کہ اس کا دنیاوی مستقبل یوں سمجھتے ہیں کہ ہے. علماء کا دنیاوی مستقبل نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. جو اگر کوئی عالم ایسا سوچتا ہے تو اس کی بھول ہے, ایسا نہیں ہے. کون سا عالم ہے جو یار بھوکا مرتا ہے؟ کون سا عالم ہے
جس کی شادی نہیں ہوتی؟ کون سا عالم ہے جو فٹ پاتھ پہ سوتا ہے؟ بلکہ عالم جتنا سکھی ہے غیر عالم اتنا سکھی نہیں ہے. یہ تو میں آج سے نہیں برسوں سے کہتا ہوں. یعنی کیا کہتا ہوں یہ خودکشیاں جیسے بڑھتی جا رہی ہیں. میرا پرانا چیلنج اب بھی باقی ہے کہ ایک عالم کا نام دو جس نے خودکشی کی ہو. تم جس دنیاوی تعلیم کو اپنا مستقبل کہتے ہو تو پڑھے لکھوں کی فہرست مجھ سے لے لو ایک جنہوں نے خودکشیاں کی ہیں. ایک مطلب سب سمجھتے ہیں کہ پڑھے لکھے آئے دن خودکشیاں کر رہے ہیں. جس کو یہ پڑھے لکھے بولتے ہیں کہ قرآن کریم بھی دیکھ کر جو نہ پڑھ سکتا ہو وہ بھی پڑھا لکھا مانا جاتا ہے ہمارے یہاں. نماز تو کیا اس کو وضو بھی نہیں کرنا آتا, نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنے آتی, نہ اس کی دعا آتی ہے اس کو. نماز جنازہ میں کتنے فرض ہیں یہ اس کو نہیں معلوم, لیکن بابا ہے پڑھا لکھا کیونکہ وہ انگلش بولتا ہے. تو خودکشی یہ کرتا ہے جس کے سینے میں علم دین ہے, اور جو علم دین کا عالم ہے, نام نہاد نہیں, واقعی جو عالم ہے, ایک نام مجھے ابھی تک کوئی نہیں دے سکا کہ جس نے خودکشی کی ہو. اب بتاؤ کہ مطمئن کون ہے دنیا میں؟ عالم, جو عالم دین ہے مطمئن ہے. خودکشی کرنے کی اس کو نوبت نہیں آتی. جو علماء پر تنقید کرتے ہیں, علماء کی اور گشت نمائی کرتے ہیں, خودکشی یہ لوگ کر رہے ہیں. افراتفری ان میں مچی ہوئی ہے. دنیا کی ہرس و حوث ان میں زیادہ ہے. ایسے علماء بھی ہیں, ہرس و حوث والے بھی ہوتے ہیں, لیکن ان کی تعداد اور ان کی تعداد میں فرق ہے. پرسنٹیج دیکھیں گے تو فرق آئے گا. جو حرام روزیاں یہ دنیا دار کماتے ہیں نا, اس طرح کی حرام روزیاں علماء نہیں کماتے ہوتے. عام طور پر میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ الحمدللہ مطلب امامت میں جتنی پاک صاف روزی ہے نا امامت میں, وہ شاید ہی کسی اور دندے میں ہو. آپ بتائیے, آپ کو چوپڑا بنانا پڑتا ہے, ٹیکس کی چوری کرنی پڑتی ہے, آمدنی چھپانی پڑتی ہے, جھوٹ بولنا پڑتا ہے, دھوکہ دینا پڑتا ہے, ملاوٹ کرنی پڑتی ہے. تاجروں کو تو سارے کام کرنے پڑ رہے ہیں, وہ امام کو کہاں کرنے پڑتے ہیں؟ نماز پڑھائی چلا گیا. نہ کسی نے وہ ٹیکس کا کوئی اس کو کاغذات آتے ہیں کہ ہم کو ٹیکس دو, اپنی آمدنی شو کرو, چوپڑے دکھاؤ کیا آمدنی ہے کیا بیلنس ہے تمہارا, کوئی کچھ نہیں پوچھ رہا. علماء سے یعنی ائمہ کرام سے, خطبہ سے کہاں پوچھتے؟ تو الحمدللہ کتنے گناہوں سے امام بچا ہوا ہے, جبکہ ہو اہل. دیکھو جہاں بھی بات آئے گی وہاں اہل کی ہوگی. جو حلا بھی امامت کرتے ہوتے وہ تو پھر وہ جانے ان کی آخرت کا معاملہ ہے کہ جو اس کا اہل نہیں ہے, اور اگر امامت کے مسلح پر پیسوں کے لیے کھڑا ہوا ہے تو وہ تو مارا جائے گا. سب کی نمازوں کا بوجھ اٹھا رہا ہے. جو اہل ہے تو وہ تو بڑا خوش نصیب ہے. ہاں یہ کہ اس کو بھی یہ چاہیے کہ عرف سے ہٹ کر چھٹیاں نہ کریں. عرف سے ہٹ کر چھٹی کرنی ہے تو اپنا نائب دے, اور انتظامیہ کو اعتماد میں لے کر چھٹی کرے. اور نائب وہ دے جس کو یہ انتظامیہ قبول کرے, مقتدی قبول کرے, تاکہ فساد نہ ہو, تنفیر عوام سے بچا رہے. یوں مطلب مدینہ اس کی روزی حلال رہے گی, اور ایسی حلال کہ جس کو اپیل نہیں ہوگی, جبکہ اس میں کوئی اور معنی شرعی کہیں سے داخل نہ ہو جائے. اسی طرح خطیب, اس طرح واعظ, اگر وہ قرآن و سنت کے مطابق بیان کرتا ہے اور اگر اس کی اجرت بھی لیتا ہے حلال ہے متاخرین کے نزدیک. تو امامت کی اجرت بھی مذہب صحیح پر تو حرام ہے, لیکن متاخرین کے نزدیک حلال ہے, جائز. اسی طرح وائز کی بھی. لیکن بہرحال یہ کہ اس میں بھی بعض صورتیں ہوتی ہیں عدم جواز کی, جس کا میں نے ابھی جو 2-3 باتیں عرض کی, چھٹیوں والی ہو رہی ہے. تو دنیا داری کے معاملے میں اب آپ کسی سودی ادارے کے افسر سے مطلب مقابلہ کراؤ کہ میں امام ہوں میری تنخواہ اتنی, وہ سودی ادارے کا افسر ہے اس کی تو اتنی تنخواہ ہے, میری تنخواہ اتنی سی ہے. نہیں, وہ سودی ادارے میں جو کام کر رہا ہے یہ برائی آپ کو نظر نہیں آئی, اور آپ اللہ رسول کا نام لے رہے ہیں, آپ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں, یہ آپ کو نظر نہیں آیا
اللہ تعالیٰ نے یہ کم انعام کیا آپ پر کہ آپ کو مسجد کی امامت عطا فرمائی. وہ اگر کھربوں روپے بھی ماہانہ کماتا ہے اور آپ کو فاقے بھی ہو رہے ہیں تبھی فضیلت آپ کی ہے جبکہ آپ صبر کریں کہ آپ امامت فرما رہے ہیں. پھر یہ کہ ایک کھربوں پتی وہ سود خور کھڑا ہو اور ایک امام صاحب مسجد سے نکلے کسی کو بچے کو دم کروانا ہے، کس کے پاس جائے گا؟ امام کے پاس ہی جائے گا. اس کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میرے بچے کی سفارش یہ کر سکتا ہے، یہ افسر نہیں کر سکتا. وہ دستبوسی کرے گا تو آپ کی کرے گا، اس کی نہیں کرے گا. اس کو پتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں بھائی اس کی ترکیب بن سکتی ہے، یہ تو اس کی ترکیب نہیں ہے. تو یوں مطلب اپنا دل تھوڑا نہ کیا کرے. آپ کا مستقبل بہت اچھا ہے. اصل مستقبل ٹھیک ہے وہ دنیا کا لوگ بولتے ہیں، اصل مستقبل آخرت ہے، قبر، قیامت، یہ ہمارے مستقبل ہے. دنیا تو جیسے تیسے گزر جاتی ہے. قارون کے پاس تو اتنی دولت تھی کہ ایک جماعت اس کی چابیاں اٹھاتی تھی اس کے خزانے کی. دولت کہاں گئی؟ زمین میں دھس گیا اور دولت اس کے سر پر. سب چلے جائیں گے، غریب بھی چلے جائیں گے، امیر بھی چلے جائیں گے، بادشاہ بھی چلے جائیں گے، فقیر بھی چلے جائیں گے، چلے گئے. آج وہ کسی نے مجھے مزار شریف داتا صاحب کا اور جگمگ جگمگ کر رہا ہے وہ دکھایا وہ سوشل میڈیا پہ، بڑی روشنائی ہو رہی. میں نے کہا تو بادشاہ تو یہ ہے، میں نے کہا یہ بادشاہ ہیں. باقی وزیر اعظم بھی جب کرسی سے اترتا ہے کوئی اس کو پوچھتا بھی نہیں ہے. یہ بادشاہ ہے کہ صدیاں بیت گئی حکومت کر رہے ہیں، اپنے زائرین کو پانی نہیں دودھ پلا رہے. یہ ہے ان کی شان. اور داتا دربار کی تو یہ شان ہے کہ وہاں 12 مہینے لنگر چلتا رہتا ہے. کئی بھوکے وہاں کے پلتے ہوں گے. اتنا مطلب کرم ہے اللہ تعالیٰ کا ان پر. اللہ کی عطا سے وہ ہے داتا جو ٹھہرے. داتا من دینے والا دے رہے ہیں، بھر بھر کے جھولیاں لوگ لے جا رہے ہیں. آخر سب پاگل تو نہیں ہو گئے نا جو یہ لاکھوں وہاں حاضریاں دے رہے ہیں؟ کچھ تو ملتا ہے نا. آپ کو بھی کچھ ملا جی وہاں سے؟ مجھے مدینے جانا تھا تو میں نے وہ ہو مدینے کا ٹکٹ مجھ کو عطا داتا پیا یہ کلام عرض کیا تھا. تو الحمدللہ میرے حج کے اسباب ہو گئے. الحمدللہ 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 ثم الحمدللہ. دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہیں. ہو مدینے کا ٹکٹ مجھ کو عطا داتا پیا، آپ کو خواجہ پیا کا واسطہ داتا پیا، داتا پیا، داتا پیا، کر دو کرم داتا پیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم گفتگو کرتے ہیں کسی سے تو دوران گفتگو جو مخاطب ہیں وہ اپنے مخاطب کے چہرے کی طرف دیکھے یا زمین کی طرف دیکھے؟ چہرے کی طرف دیکھنے میں حرج تو نہیں ہے، فطری امر ہے کہ وہ بندہ چہرے کی طرف نظر اٹھ ہی جاتی ہے. اس میں فوائد ہیں، اس کی پریکٹس کرے نا کہ چہرے کو دیکھے بغیر بات کرنا وہ اس کے قابو میں آ جائے، قدرت میں آ جائے. سرسبز اس گلزار